آج میں آپ کو ایک ایسے آدمی کی کہانی سنانے والا ہوں جس نے اپنی زندگی کے 29 سال ایک ایسی جنگ میں گزار دیے جو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ سوچئے آپ ایک جنگل میں ہیں، نہ موبائل ہے، نہ ریڈیو اور نہ ہی انٹرنیٹ، نہ دنیا سے کوئی رابطہ، اور پھر اچانک کوئی آپ کو بتائے کہ جس مشن پر آپ ہیں وہ اصل میں کئی سال پہلے ختم ہو چکا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ یقین کر لیں گے یا اسے دشمن کا دھوکہ سمجھیں گے؟ یہی کہانی ہے ہیرو اونوڈا کی۔ اس کہانی کا ہر اگلا حصہ پچھلے حصے سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ 1944 میں دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ جاپان پیسفک اوشن کے کئی علاقوں پر قبضہ جما چکا تھا، لیکن حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ امریکہ اور اس کے الائز جاپان کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ اسی دوران ایک جوان انٹیلیجنس آفیسر کو فلپینز کے آئی لینڈ پر بھیجا گیا۔ اس آفیسر کا نام تھا ہیرو اونوڈا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس کے کمانڈر نے اسے ایک ایسا حکم دیا جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ کمانڈر نے کہا، چاہے جو بھی ہو جائے سرنڈر مت کرنا، ہم تمہارے لیے ضرور آئیں گے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اونوڈا کے لیے قسم تھی، ایک ایسا وعدہ جو وہ موت تک نبھانا چاہتا تھا۔ اسے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ حکم اسے اگلے 29 سال تک جنگل میں قید رکھے گا۔ کچھ ہی مہینے گزرے اور دنیا بدل گئی۔ 1945 میں جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ کروڑوں لوگوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن اونوڈا اس سب سے بے خبر تھا۔ ایک دن آسمان سے پرچے گرائے گئے اور ان پر لکھا تھا، جنگ ختم ہو چکی ہے، گھر واپس آ جاؤ۔ سوچئے، اگر آپ ایک سال سے جنگل میں چھپے ہوتے اور آپ کے سر پر دشمن ہوتا تو کیا آپ فوراً یقین کر لیتے؟ اونوڈا نے بھی نہیں کیا۔ اس نے پرچے اٹھائے، انہیں غور سے دیکھا اور کہا، یہ چال ہے۔ اسے یقین تھا کہ دشمن اسے باہر نکالنا چاہتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ سفر جو اسے دنیا کا سب سے مشہور گمشدہ سپاہی بنا دے گا۔ اگلے کچھ سالوں میں اونوڈا اور اس کے ساتھی جنگل میں زندہ رہنے کی کوشش کرتے رہے۔ دن کو چھپنا، رات کو نکلنا، کھانا تلاش کرنا اور پولیس سے بچنا، یہی ان کی زندگی تھی۔ کبھی وہ ناریل کھاتے، کبھی جنگل کے پھل، کبھی گاؤں والوں کی کھیتوں سے چاول لے آتے، لیکن ہر گزرتے سال ان کے لیے ایک نئے امتحان لے کر آتے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دنیا بار بار ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتی رہی۔ نئے نئے پرچے بھیجے گئے، اخبار بھیجے گئے، تصویریں بھی بھیجی گئیں، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کے پیغامات بھی پہنچائے گئے، لیکن ہر بار اونوڈا کا جواب ایک ہی تھا، دشمن مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ اور وقت گزرتا گیا، 1 سال، 2 سال، 5 سال، پھر 10 سال، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اونوڈا کو بالکل تنہا کر دیا۔ اس کے ساتھی ایک ایک کر کر اس سے الگ ہونے لگے، کچھ نے سرنڈر کر دیا، کچھ مارے گئے، اور آخر میں اونوڈا اکیلا رہ گیا۔ سوچئے، پورا جنگل، ہر طرف خاموشی، اور آپ بالکل اکیلے۔ مہینوں تک کسی انسان سے بات چیت نہیں، سالوں تک کوئی دوست، کوئی فیملی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یقین ہو کہ آپ ایک مشن پر ہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں تھا، یہ ایک ذہنی جنگ تھی، اور اونوڈا اسے ہر روز لڑ رہا تھا۔ اسی دوران دنیا میں بہت کچھ بدل رہا تھا۔ ٹیلی ویژن عام ہو گیا، جیٹ ایئر کرافٹ آ گئے، انسان چاند پر پہنچ گیا، لیکن اونوڈا کے لیے وقت 1945 پر رکا ہوا تھا۔ اب اس کی داڑھی سفید ہونے لگ گئی، اس کا یونیفارم پرانا ہو چکا تھا، رائفل زنگ آلود، لیکن اس کا یقین پہلے دن کی طرح مضبوط تھا۔ اور پھر 1974 میں ایک جوان مسافر نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس کا نام تھا نوریو سوزوکی۔ اس نے کہا، میں دنیا میں 3 چیزیں تلاش کروں گا، اونوڈا، ایک پانڈا، اور ایک ییتی، یعنی ہمالیہ کا مشہور برفانی مونسٹر۔ لوگ ہنس پڑے، سب کو لگا یہ مذاق کر رہا ہے، آخر 29 سال بعد کوئی سپاہی کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن سوزوکی نے ہار نہیں مانی، وہ فلپینز آ گیا اور جنگل میں اونوڈا کو ڈھونڈنے لگا۔ کئی دن گزرے، کوئی نشان نہیں۔ پھر ایک دن درختوں کے درمیان اس نے ایک انسان کو دیکھا، پرانے ملٹری یونیفارم، لمبی داڑھی اور کندھے پر رائفل۔ سوزوکی سمجھ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جسے 29 سال سے دنیا تلاش کر رہی ہے۔ اس نے اونوڈا سے بات کی، اس نے اسے بتایا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور جاپان بدل چکا ہے، لیکن اونوڈا نے پھر بھی منع کر دیا، اور اس نے جو جواب دیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، میں صرف اپنے کمانڈر کا حکم مانوں گا۔ سوچئے،
29 سال گزر چکے تھے، کمانڈر ریٹائر ہو چکا تھا۔ شاید اونوڈا کو لگتا تھا کہ وہ مر چکا ہوگا، لیکن جاپانیز حکومت نے اسے ڈھونڈ نکالا اور فلیپینز لے آئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا ہے۔ جنگل کے درمیان 29 سال بعد کمانڈر اور سپاہی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کمانڈر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، سپاہی اونوڈا، جنگ ختم ہو گئی ہے، تمہارا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ کچھ سیکنڈز تک خاموشی چھائی رہی۔ شاید اونوڈا کے ذہن میں 29 سال کی یادیں گھوم رہی تھیں، 29 سال کی بھوک، 29 سال کا تنہا سفر، 29 سال کی قربانی۔ اور پھر اس نے دھیرے سے اپنی رائفل نیچے رکھی، سیلیوٹ کیا اور آخر کار مشن ختم کر دیا۔ جب وہ جنگل سے باہر نکلا تو دنیا اس کے لیے کسی سائنس فکشن فلم جیسی تھی۔ نئی کارز، نئی ٹیکنالوجی، نئے لوگ، نئی دنیا۔ سوچئے، جب اونوڈا جنگل میں گیا تھا تب ٹیلی ویژن عام نہیں تھا، اور جب واپس آیا تو انسان چاند پر جا چکا تھا۔ ایک انسان، ایک حکم اور 29 سال کی وفاداری۔ جب اونوڈا جنگل میں گیا تھا دنیا جنگ میں تھی، جب وہ واپس آیا دنیا چاند تک پہنچ چکی تھی۔ 29 سال گزر گئے، لیکن اس کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا، اور اسی لیے اس کی کہانی تاریخ کی سب سے عجیب کہانیوں میں سے ایک کہانی مانی جاتی ہے۔